اسلام آباد کامسٹ یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر نے ایک نہایت بےہودہ اور واہیات قسم کا کوئز جو ہے وہ بچوں کو دیا۔ اس کوئز کے اندر بچوں کو حرام ریلیشن شپ، ایک تو ہوتا ہے حرام ریلیشن شپ، لیکن یہاں بات حرام ریلیشن شپ سے بھی آگے چلے گی، انسیڈ یعنی بہن اور بھائی کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کوئز دیا گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعی یہ واقعہ ہوا؟ تو آج اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملک وقاص احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کامسٹ یونیورسٹی کے اندر جو ایک بہت ہی واہیات قسم کا جو کوئز بچوں کو دیا گیا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس پروفیسر جس کا نام خیر البشر، نام دیکھیے کتنا پیارا ہے، ان کی حرکتیں دیکھیے کتنی عجیب ہیں، اس پروفیسر کو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سٹاف نے جو ہے وہ وہاں سے کک آؤٹ کر دیا۔ نہ صرف کک آؤٹ کیا بلکہ یونیورسٹی میں سے انہیں بلیک لسٹ کر دیا، وہ دوبارہ اس یونیورسٹی کا حساب کبھی نہیں بن سکتے۔ اب دیکھیں، یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کے اندر ہم پوری یونیورسٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہوں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جب کوئز ہوتا ہے تو وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا جو کوئز ہے وہ کس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے بچوں کے آگے۔ اور اس کے علاوہ جو مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز ہوتے ہیں وہ سارا ایک میکینزم ہوتا ہے کہ جو پیپرز ہوتے ہیں، جو کوشچن پیپرز ہیں، وہ یونیورسٹی کی ایک پوری کمیٹی کے اندر سے پاس ہو کر بچوں کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کوئز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ٹیچر کو پتا ہوتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس نے کس ٹیکنیک کے تحت بچوں کے سامنے اپنا اس کوئز کو پیش کرنا ہے۔ تو اسلام آباد کی کامسٹ یونیورسٹی کے اندر انگلش کے ایک ٹیچر جن کا نام خیر البشر ہے، انہیں ویسے تو یونیورسٹی سے کک آؤٹ کر دیا گیا، انہوں نے بچوں کے سامنے ایک ایسا کوئز رکھا جو کہ بہت ہی بےہودہ اور واہیات قسم کا کوئز تھا، جس کے اندر انسیٹ کے بارے میں بتایا گیا، یعنی کہ بہن اور بھائی کے ناجائز تعلقات کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بچوں کو کہا گیا کہ آپ ایسے مشاہدات کے بارے میں کیا کہیں گے۔ دیکھیں، یہاں سب سے پہلے بات یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ LGBT رائٹس کو بہت سے لوگ پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ وہی ایجنڈا ہے، تو وہی لوگ اس چیز کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یونیورسٹی کے اندر کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر آتا ہے تو اس کے منہ پر، اس کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ اس نے یہ حرکتیں کرنی ہے، یہ چیزیں تو وقت بتاتا ہے، تو یونیورسٹی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ وہ بندہ کس نظریے کا تھا، کس آئیڈیالوجی کا، اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم یونیورسٹی کے اندر ایسا کچھ نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو دوسری بات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے اسی واقعے کو، اسی پرچے کو اپنے پرنسپل کو دکھایا اور اس ٹیچر کو وہاں سے کک آؤٹ کروایا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے بہت ایک لہر چلی ہوئی ہے جسے ہم ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ LGBT ہے، کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھی مرد اور مرد کا تعلق ہو سکتا ہے، عورت اور عورت کا تعلق ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگریڈ اپون، یعنی کہ ایک مرد چھوٹے بچے کے ساتھ بھی اپنا جنسی تعلق رکھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ سارے LGBT کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں اور جو اس چیز کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک مووی بھی ہے جوائلینڈ، اور اس کے اندر بھی یہ نعرہ لگایا کہ لو از لو، یعنی کہ آپ کو کسی سے بھی پیار ہو سکتا ہے اور آپ کسی کے ساتھ بھی جو ہے اپنا فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں، وہ چاہے آپ کی بہن ہو یا آپ کا بھائی ہو یا آپ کا کوئی بھی محرم رشتہ ہو، آپ اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب ان چیزوں کو جو پروموٹ کرتے ہیں وہ LGBT رائٹس کو جو پروموٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ واٹس دا پرابلم، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور ان کی اجازت کا مسئلہ ہے، میرے اور ان کی خواہشات کا مسئلہ ہے، تو ہو آر یو کہ آپ اس کے اندر بات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز یا سکولز ہی ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جب ہم انہی سکول کو لاپرواہ چھوڑ دیں، انہی یونیورسٹیز کو لاپرواہ چھوڑ دیں، اور ان کے اندر ہونے والی جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی کے طور پر ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت بہت خراب ہو سکتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا کس قدر مشکل ہو گیا، اور بچوں کی تربیت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی اپگریشن کرنی چاہیے، اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ دینی چاہیے کہ کس طرح آپ نے دین کی چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی جو ٹیچر اس طرح کے روحانی شعبے کے اندر آتا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بھی شخص اس طرح کے روحانی شعبے کے اندر آتا ہے، تو اس طرح کو اپنا ڈرٹی مائنڈ ساتھ نہ لے کر آئے، اور نہ ہی وہ اس طرح کو کوئی ڈرٹی بیگیج جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک اس خیر البشر کا مسئلہ تھا، اس شخص کا مسئلہ تھا، اسے تو یونیورسٹی نے کک آؤٹ کر دیا۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور ہماری جو انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ آخر انہوں نے یہ کام کیوں کیا، اور کیا وہ واقعی پاکستان کے بندے ہیں یا وہ کسی تنظیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس سارے مسئلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر حالات کس قدر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے نہ گھر محفوظ ہیں، پاکستان کے نہ یونیورسٹی محفوظ ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اسکول محفوظ ہیں۔ تربیت بہت ضروری ہو چکی ہے، اور تربیت کس ایجوکیشن ادارے کے اندر ہم بچوں کی کروا رہے ہیں یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔
تو لہٰذا جاگتے رہیے، اور اب وقت آ گیا کہ اب ہم نے اس چیز کے اوپر ایکشن لینا ہے، اور سب مل کر ایکشن لیں گے، اور اس طرح کے لبرلزم اور LGBTs کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، ان طرح کے لوگوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور ہم سب مل کر پاکستان کو ایک روشن مستقبل دیں گے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا جو بنیادی بیسک کریکٹرسٹکس ہے، دین کا جو بنیادی صفت ہے، وہ حیا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے نا، تو پھر تم چاہے جو مرضی کرو، جو دل میں آتا ہے کرو، جو دماغ میں آتا ہے کرو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جاگتے رہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کس قسم کی لہریں چل رہی ہیں۔ ولی اعوذ باللہ تعالی۔